قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن ساؤنڈ چینل کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین گرامی، حرم شریف کے ائمہ کی فہرست مکمل کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ کے ائمہ کی فہرست شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیخ علی الحذیفی کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ پاک سچ بات بیان کرنے کی توفیق دے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم۔ آپ کا پورا نام الشیخ علی بن عبد الرحمن بن علی بن احمد الحذیفی العامری ہے۔ آپ کا تعلق بنی عامر خاندان سے ہے۔ آپ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ کے بیٹوں کے نام الشیخ محمد، الشیخ عثمان، الشیخ عبداللہ، الشیخ عبد الرحمن، الشیخ عبد العزیز اور الشیخ احمد ہیں۔ آپ کا بیٹا الشیخ احمد الحذیفی بھی آپ کی طرح مدینہ منورہ کے امام ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع کرن مستقیم بستی میں 1 رجب 1366 ہجری بمطابق 22 مئی 1947 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے نہایت ہی دیندار خاندان میں پرورش پائی ہے۔ آپ کے والد عبد الرحمن سعودی فوج میں امام و خطیب تھے۔ الشیخ محمد بن ابراہیم الحذیفی کے پاس آپ نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، پھر کچھ پارے حفظ بھی کیے اور کچھ کتابیں بھی پڑھیں۔ 1381 ہجری بمطابق 1962 میں آپ نے سلفیہ اسکول میں داخلہ لیا۔ 1388 ہجری بمطابق 1969 میں آپ نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی۔ پھر آپ نے ریاض میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے کلیہ شریعہ میں داخلہ لیا اور 1392 ہجری بمطابق 1973 میں فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد معہد العلمی میں آپ مدرس مقرر ہوئے، جہاں آپ نے توحید، تفسیر، علم الصرف اور علم النحو کی تعلیمات سر انجام دیے۔ 1395 ہجری بمطابق 1976 کو آپ نے مصر کے جامعۃ الازہر سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں اسی جامعۃ الازہر سے ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ 1397 ہجری بمطابق 1978 میں مدینہ منورہ کی اسلامیہ یونیورسٹی میں تدریس کی خدمات بھی آپ نے سر انجام دیے۔ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے توحید اور فقہ پڑھائی۔ اس کے علاوہ حدیث ڈپارٹمنٹ اور القرآن الکریم ڈپارٹمنٹ میں بھی تعلیم کے خدمات انجام دیے۔ آپ نے مختلف اساتذہ سے تعلیم قرآن حاصل کی۔ الشیخ احمد عبد العزیز زیات سے آپ نے قرأت عشرہ میں اجازت حاصل کی۔ الشیخ عامر سید عثمان سے آپ نے روایت حفظ کی اجازت حاصل کی، لیکن سورۃ البقرہ آپ نہیں سنا سکے کیونکہ آپ کے یہ استاد وفات پا گئے تھے۔ الشیخ حماد الانصاری سے آپ نے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ 1398 ہجری سے پہلے مختصر وقت کے لیے آپ مسجد قباء کے امام و خطیب رہے۔ 1980 سے 1982 تک مسجد نبوی میں آپ امام رہے ہیں۔ رمضان 1401 ہجری بمطابق 1982 آپ کو حرم شریف میں امام و خطیب بنایا گیا۔ 1982 کے بعد پھر سے آپ کو مدینہ منورہ کا امام بنایا گیا۔ بیچ میں کچھ سال تراویح کے لیے آپ حرم شریف بھی گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف کمیٹیوں کے سربراہ اور سرگرم رکن ہیں، جن میں قرآن کریم پر نظر ثانی کے لیے قائم کردہ کمیٹی اور فہد کمپلیکس برائے طباعت قرآن سر فہرست ہیں۔ الشیخ عبداللہ الجوہنی جیسے امام کعبہ اور الشیخ عبد المحسن القاسم جیسے امام مدینہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ 1418 ہجری بمطابق 1998 کو آپ نے شیعہ کے خلاف بہت ہی زوردار خطبہ دیا تھا، جس کے بعد آپ کو سعودی گورنمنٹ نے 2 سال کے لیے امامت سے ہٹا دیا تھا۔
اس خطبے کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اس پر مفصل ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ ناظرین گرامی، کئی مرتبہ شیخ حذیفی لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ خطبہ کے دوران لوگ سیلفیز بنا رہے تھے تو آپ نے اپنا خطبہ درمیان میں چھوڑ کر پہلے ان لوگوں کو سمجھایا، پھر اپنا خطبہ کنٹینیو کیا۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں آپ کو تجدید وضو کی ضرورت پڑی تو آپ نے نماز میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ انتظروا دقیقہ، کہ 1 منٹ انتظار کرو، میں واپس آتا ہوں۔ انتظروا دقیقہ، انتظروا دقیقہ۔ ناظرین، ان جیسے واقعات سے چھوٹے مساجد کے ائمہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ مکبر نے آپ کی آواز سنی نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بہت رش ہوتا ہے اور شور بھی ہوتا ہے، تو مکبر نے آپ سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تھا، تو آپ نے فوراً سپیکر میں ہی کہہ دیا کہ میں نے ابھی تک تکبیر نہیں کہی ہے، لوگوں سن لو، پھر سے تکبیر کرو، اب میں اللہ اکبر کہنے لگا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محمد